वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म लाचीन में आज़रबाईजान के योम आज़ादी के हवाले से तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खिताब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खुशी है कि चंद हफ्ते पहले अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारतीय जारहियत की वजह से हमने 6 साल के बच्चे का जनाजा भी पढ़ा। भारतीय जारहियत के जवाब में हमें मजबूरन जवाब देना पड़ा। पहलगाम वाक़या हुआ पर बदकिस्मती से हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। पहलगाम वाक़े पर हमने आलमी सतह पर इंक्वायरी कमीशन की पेशकश भी की थी। भारत ने ताउन के जवाब में पाकिस्तान पर ही हमला किया। भारत ने हमला करके 33 मासूम पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया। भारतीय जारहियत की वजह से हमने 6 साल के बच्चे का नमाज जनाजा भी पढ़ा। फैसला किया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया जाएगा। 9-10 मई की रात को फैसला किया, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नमाज फजर के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया। भारत के 4 राफेल तैयारे, 1 MiG-29 भी गिराया। पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम अमन पसंद और अमन चाहते हैं। मजीद कहा कि सदर आज़रबाईजान, सदर तुर्की और अवाम को सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे भाई सदर इल्हाम अलीयव को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इत्तफाक की बात है कि इसी दिन पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत भी बना। पाकिस्तान 28 मई 1958 में एटमी क़ुव्वत बना था। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हुई है। कारबा को 30 साल बाद आज़ादी मिली, जिस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज़ादी की तहरीक में जाने देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। पाकिस्तान 28 मई 1998 में एटमी क़ुव्वत बना था। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करके बेहद खुशी हुई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा आज़रबाईजान में आज़री वज़ीर दिफा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बात हुई। ISPR ने बताया, मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों मुल्कों के 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। भारत के नौजवान कौम परस्ती की सियासत रद्द करके अमन और ताउन की राह अपनाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जो क़यादत आलमी एहतराम चाहती है वो दूसरों को धमकाने से पहले अपना एहतसाब करे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की इश्तियाल अंगेज तकरीर और आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल-अक़वामी उसूलों से इन्हिराफ है। तर्जुमान ने कहा कि भारत का इलाकाई किरदार इसके आलमी दावों से मुतसादिम है। भारतीय हुकूमत गैर मुल्की मुदाखलत और मावराए अदालत कार्रवाइयों से जुड़ी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रिकॉर्ड मुनज़्ज़म जबर से इबारत है। अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज मुहिम भारत में मामूल बन चुकी है। अंदरूनी सियासी मकासद के लिए नफरत अंगेजी बैनुल-अक़वामी सतह पर सवालिया निशान है। भारतीय हुकूमत का गैर मुल्की क़त्ल गारत और मुदाखलत से ताल्लुक जोड़ा जा चुका। जो रियासत खुद जबर कर रही है वो मजलूम होने का दावा नहीं कर सकती। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और अमन की जामिन है। मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को दिली मुबारकबाद। पैगाम में कहा, मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करती हैं। यौम तकबीर हमारे काबिल एतबार कम अज़ कम डिटर्नेंस के नज़रिए की तौसीक करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने के उसूल का दाई है। मई की तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बकाए बाहमी की गैर मुतज़लज़ल जुस्तजू की मज़हर में तकबीर, क़यादत की दूर अंदेशी, साइंसदानों और इंजीनियरों की मेहनत को खराजे तहसीन है। ये दिन मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले तमाम लोगों की खिदमात को खराजे तहसीन है। यौम तकबीर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी को उजागर करता है। पैगाम में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए हम वक्त तैयार और पुरज़्म हैं। बेपना कुर्बानियां देकर मुल्क की कुव्वत, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी का सफर जारी रखने वालों से इजहार यकजहती करते हैं। यौम तकबीर कौमी सलामती, तरक्की और वकार का दिन है। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का ऐलान का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद।
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا یوم تکبیر اس بار ایک اہم اور تاریخی موقع پر منایا جا رہا ہے جب بھارت کی مسلط کردہ بلاجواز جنگ میں پاکستان 6 سے 10 مئی کے مارکہ حق میں سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، دفاعی طاقت حاصل کی، پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں، حالیہ بلا اشتعال بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے تحمل اور امن کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ قوم کو یوم تکبیر مبارک۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے یوم تکبیر پر پیغام میں کہا آج کے دن اللہ نے قوم کو بڑی کامیابی عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بھارت میں ایٹمی تجربات، حادثات اور مواد کی چوری کے واقعات۔ ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا 1994 سے 2021 تک بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری کے 18 واقعات ہوئے ہیں۔ 1994 میں بھارت سے 2.5 کلو یورینیم اور 1998 میں 100 کلو سے زائد یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی پارلیمانی رپورٹ میں بتایا گیا 1995 سے 1998 کے درمیان 147 حفاظتی حادثات پیش آئے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی 2024 رپورٹ میں بھارت 22 ملکوں میں سے 20ویں نمبر پر تھا۔ ایٹمی تنصیبات کے تحفظ کے لیے بھارت 47 میں سے 40ویں نمبر پر موجود۔ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کر دیا۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے تقریب سے خطاب میں کہا امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے مجاہد نہیں، ایک سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ جہاد کا اعلان یا اجازت صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں۔ ریاستی قیادت پاکستان نہ جانے کا حکم دے چکی، اس کے باوجود جانا دینی نافرمانی ہے۔ گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر جہاد شریعت کے مطابق فساد تصور کیا جائے گا۔ جہاد کے نام پر حملے کرنے والے گروہ شریعت، افغان امارات دونوں کے نافرمان ہیں۔ او بل ډلې یعنی خارج ته چې دی زه د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو دپاره جهاد نسته، امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته، تاسې مه ځئ. نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته، دا خو پر عمراو دی، او بیا پر امیر باندې هم فرض نه دی، تساوات نه دی، او بیا امیر درته نارې هم وایي چې مزه مزه غاړې دې بندې دي، او بیا هم ته د امیر خبره نه منې. ولې سرغړونه کوي؟ آیا دغه جهاد ته د خپل نفس پر مقتضا باندې کوي، د نفس په خوښه باندې کوي، او که په اطاعت باندې کوي؟ نو که چیرې دغه جهاد ته په اطاعت کوي نو بیا خو د علماو څخه پوښتنه وکړه، نو یو وار به خپل جهاد زده کوو او یو وار به خپل جهاد پیژنو، بیا به جهاد ته ځو. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہوم گراؤنڈ پر جیتنے کا عزم، پاک بنگلہ دیش T20 سیریز آج لاہور میں شروع ہوگی۔ میچ سے قبل دونوں ٹیموں نے تیاریاں فائنل کر لی ہیں۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی ہو گئی۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اسلام آباد میں یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب جاری ہے اور احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سکلز ہوں تاکہ وہ نئی دور کے تقاضوں کے اندر خود کو کامیاب بنا سکیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آنے والا وقت زراعت کی معیشت کا دور ختم کر کے، صنعت کی معیشت کا دور ختم کر کے ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے۔ جس ملک کے اندر ڈیجیٹل صلاحیت بہتر ہوگی وہ اتنی مضبوط ہوگی۔ آج انٹرنیٹ بجلی اور پانی کی طرح ایک بنیادی سہولت بن چکی ہے۔ آج ہر شہری کا حق ہے کہ اگر اس نے خود کو دنیا کے ساتھ جوڑنا ہے اور ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننا ہے، تو چاہے وہ کسی دور افتادہ دیہات میں ہے، چاہے وہ بلوچستان کے صحرا میں ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کی وادیوں میں ہے، ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دی جائے۔ یہ سب کچھ مفت میں نہیں ہوتا۔ اگر نئی یونیورسٹیاں بننی ہیں، اگر نئے ہسپتال بننے ہیں، اگر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کو پورے ملک کے اندر پھیلانا ہے، اور اگر اپنے نوجوانوں کو بہترین فنی تعلیم اور دنیا کے نئے علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آراستہ کرنا ہے، اگر اپنی برآمدات کو فروغ دینے کے
اگر 28 مئی نہ ہوتا تو شاید بھارت سے جنگ کی نوعیت دوسری ہوتی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت کو وہ منہ توڑ جواب دیا کہ اگلی بار 100 بار سوچے گا. اگر اس نے دوبارہ ایسی غلطی کی تو اس کو پتا ہے کہ اب کیا ہوگا. پاکستان اگر پھر سے کرے گا تو ہندوستان کو پتا ہے کہ منہ توڑ جواب ملے گا. پاکستان لڑائی نہیں چاہتا. پاکستان نے نہ پہلے پہل کی تھی نہ اب کرے گا, مگر پاکستان اپنی دفاع کرنا جانتا ہے. پاکستان پہلے تو ڈپلومیٹک جیتا اور اس کے بعد جنگ بھی کر کے انہوں نے دیکھ لی, تو پاکستان نے ان کو وہاں بھی شکست دی. مگر میں یہ بتا دوں کہ اگر 28 تاریخ کو نواز شریف صاحب نے یہ دھماکہ نہ کیا ہوتا تو شاید یہ لڑائی ایک مختلف انداز لے گئی ہوتی. اور آپ کو بتائیں کہ کشیدگی کے دوران علاج کے لیے بھارت سے واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی کامیاب سرجری کر دی گئی ہے. کامیاب سرجری پر عبداللہ اور منسا کے والد نے فیلڈ مارشل عاصم منی کا شکریہ ادا کیا ہے. عبداللہ اور منسا کے کیس کا فیلڈ مارشل عاصم منی نے فوری نوٹس لیا اور AFIC نے سرجری کی. والد کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بچوں کی سرجری 9 سال سے نہیں ہو رہی تھی. AFIC کے ڈاکٹرز نے محنت کر کے سرجری کو کامیابی سے سر انجام دیا. سید عاصم منی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ذمہ داری لی. اب میرے بچے کافی بہتر ہیں. جو والد ہیں شاہد احمد, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خود بھی مریض ہوں, شاید صدمہ برداشت نہ کر پاتا. ڈاکٹرز نے بہت محنت کی جو قابل تعریف ہے. اور اب موسم کی خبر. طوفانی ہوائیں اور بارش سندھ بھی پہنچ گئی ہیں. حیدرآباد شہر اور گردنواں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی. بعض علاقوں میں اولے بھی پڑے. جامشورو, کوٹری اور گردنواں میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ملک کے میدانی علاقوں میں آج دن بھر شدید گرمی رہی. کراچی میں پارہ 37, شدت 45 ڈگری محسوس کیا گیا. جیکب آباد, تربت, سبی میں 47 ڈگری, بھکر, لسپیلا, حیدرآباد, شہید بے آباد اور موہنجوداڑو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر ہے کراچی سے جس کے علاقے PIB کالونی میں شہری سے ڈکیتی کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے. بتائے گا سلمان. دیکھیں PIB کالونی مینا بازار کے قریب کی CCTV فوٹیج ہے. رہائشی علاقے میں مسلح ڈکیتوں نے واردات کی. گھر کی دہلیز پر شہری سے موبائل فون اور رقم لوٹا گیا. پولیس کے مطابق آج دوپہر کو یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے. بہت شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ PIB میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ڈکیتی کی فوٹیج اب منظر عام پر آ گئی ہے. شہری سے ڈکیتی کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے مینار بازار کے قریب آج دوپہر 3 بجے شہری کو لوٹا گیا. ہاکی ایشیا کپ بھارت سے منتقل کیا جائے. پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کا مطالبہ. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایشیا کپ ہمارے لیے ورلڈ کپ کوالیفائر ہے. پاک بھارت تنازع کے سبب بھارت سے منتقل ہونا چاہیے. ایشیا کپ پاکستان ہاکی کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہے, ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے. جیسے یہ سچویشن آلریڈی چل رہی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی کنٹری میں آ کے نہیں کھیلنا چاہتے, وینیو چینج کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی بہترین طریقے سے تیاری کر سکیں. پاکستان ہاکی ٹیم اس وقت اسلام آباد میں ہمارا ٹریننگ کیمپ سٹارٹ ہے نیشنز کپ کی تیاری کے لیے. پرو لیگ کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے, اس میں ہم پاکستان کے لیے کچھ بڑا کریں. عید قربان کے لیے لاہور میں سجائے گئے 6 عارضی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ چکی ہیں. برکی روڈ کی منڈی میں آنے والے خریداروں کا شکوہ ہے کہ جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. یہ بکرا اس کا بتایا جا رہی ہے نسل مکی چینے اور بکھر کے علاقے کے ہیں. 1.5 لاکھ سے اوپر ہے اور 2 لاکھ تک فائنل ہے. اس کے درمیان ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ہمیں بھی پیچھے سے مہنگے ملتے ہیں, پھر ہم نے صاف ظاہر ہے اپنا بھی بچت رکھنی ہوتی ہے. قربانی ہر سال 10,000 20,000 بڑھتی ہے. مسجد موجود ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ آئے. منڈی کا ریٹ تو ابھی بہت زیادہ ہے, تو بس دیکھ کے جا رہے ہیں کیونکہ ریٹ تو لینے والے ابھی نہیں ہے. جانوروں کا ریٹ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس طرح ریٹ مانگے جا رہے ہیں. مجھے بہت شوق ہے قربانی کا, میں ادھر یہ والا مجھے ایٹماسفیئر تو بہت اعلیٰ ہے لیکن جو ریٹ نا وہ تو بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ عید تک یہ ریٹ نیچے آئیں گے اور انشاءاللہ قربانی کریں گے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.